آج ہے 14 جون اور آج ہے بدھ کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، شام ڈھلتے ہی چینی فوج کے بھارتی فوج پر تباہ کن حملے شروع ہو گئے۔ انڈیا کا طالبان پر ایئر اسٹرائیک کا اعلان، بھارت نے موت کو بلاوا دے دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چینی فوج نے سنگیانگ میں ایک تازہ ترین 6 سے مرتفع فضا میں مار کرنے والا دفاعی میزائل چلا دیا۔ تفصیلات کے مطابق شام ڈھلتے ہی چینی فوج کے بھارتی فوج پر تباہ کن حملے شروع ہو چکے ہیں۔ PLA کے ایک سابق کرنل یوگینگ کے مطابق مشقوں میں ایک نئے قسم کا HQ-17A مختصر فاصلے تک مار کرنے والا فضائی دفاعی نظام میزائل شامل کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق خطرناک ترین میزائل بھارت کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ لداخ میں چین کے ہاتھوں کرنل سمیت بھارتی فوجیوں کے ہلاک ہونے کے بعد دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف بارڈر پر آ چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ ایک بار پھر 2020 کے بعد شدید ترین جنگ ہو چکی ہے۔ سنگیانگ کمانڈ PLA کی مغربی تھیٹر کمانڈ کا ایک حصہ ہے، جو چین اور بھارت کے درمیان 3488 کلومیٹر طویل متنازع سرحد کی نگرانی کرتی ہے، جسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی کہا جاتا ہے۔ یوگینگ کے مطابق تازہ ترین لائیو فائر مشقیں آئندہ امریکہ بھارت مشقوں کے بارے میں چین کے خدشات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین کے دروازے پر افواج کا مظاہرہ کرے گی، لیکن کوئی ایک ملک ہو یا بہت سے ممالک، چین جنگ کی تیاری سے نہیں ڈرتا۔ مشرقی لداخ میں پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان تناؤ میں شدت آ چکی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان دوسرے روز بھی فوجی مذاکرات جاری رہنے کے باوجود دونوں ممالک کے ٹینک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ چینی جنگی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کالا ٹاپ کے دامن کے قریب کھڑی ہیں، جس پر بھارت کا قبضہ ہے۔ چین نے علاقے میں بھارتی اور ہلکے ٹینک تعینات کر رکھے ہیں، جو کہ بھارتی پوزیشنوں سے فاصلے پر ہیں۔ دریں اثنا دونوں ملک کے فوجی مذاکرات دوسرے روز بھی جاری ہیں۔ انڈیا کی فوج کا کہنا ہے کہ ہفتے کی شب چینی فوج کے ساتھ وادی گلوان میں ہونے والی سرحدی جھڑپ میں شدید زخمی ہونے والے فوجیوں میں سے 17 ہلاک ہو چکے ہیں، جس سے 17 ہونے والے فوجداروں کی کل تعداد 20 ہو چکی ہے۔ انڈیا کی فوج کے بیان کے مطابق گلوان کے علاقے میں 17 اور 29 اگست کے درمیان دونوں فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس سے اب دونوں فوجیں مزید پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جھڑپ میں انڈیا کے ایک افسر سمیت 3 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ اس جھڑپ میں چینی فوج کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا، تاہم چینی حکام کی جانب سے حال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ انڈیا کی حکومت کی طرف سے اس بارے میں بھی کوئی بیان جاری نہیں ہوا، لیکن فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق چینی حکام نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے اور انڈیا پر الزام لگایا ہے کہ اس کے فوجیوں نے سرحد عبور کر کے چینی اہلکاروں پر حملہ کیا ہے۔ AFP کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان نے کہا ہے کہ انڈین فوجیوں نے 2 بار سرحد پار کی۔ انہوں نے چینی فوجیوں کو اشتعال دلوایا، ان پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئیں۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے وادی گلوان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ملک کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور تینوں افواج سربراہوں کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس میں بھی شرکت کی۔ اطلاعات کے مطابق اس ملاقات میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر بھی موجود تھے۔ وادی گلوان میں لداخ میں انڈیا اور چین کی سرحدی لائن کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی نے حالیہ دنوں میں ایک بار پھر سر اٹھایا ہے۔ اس تناؤ کو سن 1999 میں انڈیا کے روایتی حریف پاکستان کے ساتھ کارگل میں
ہونے والی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی کشیدگی کہا جا رہا ہے۔ اس سے قبل سن 2017 میں انڈیا اور چین کی افواج ڈوکلام کے مقام پر آمنے سامنے آئی تھیں، لیکن گزشتہ ایک ماہ کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ سمیت انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مختلف مقامات پر دونوں جانب سے افواج کی موجودگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ بیجنگ میں چین کے سرکاری سب میڈیا میں کہا گیا تھا کہ مغربی سیکٹر کی گلوان وادی میں انڈیا کے ذریعے یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کے بعد پیپلز لبریشن آرمی نے اپنا سخت کنٹرول سخت کر لیا ہے۔ مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جھیل کے نزدیک 5 اور 6 مئی کو چینی اور انڈین فوجوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی پچھلے مہینے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انڈیا نے کہا تھا کہ چینی فوج کے کچھ خیمے چین میں وادی گلوان کے ساتھ دیکھے گئے۔ اس کے بعد انڈیا نے وہاں فوج کی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین کا الزام ہے کہ انڈیا وادی گلوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ انڈیا اور چین کا سرکاری تنازع بہت پرانا ہے اور جنگ کے بعد یہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم، اروناچل پردیش، انڈیا سے ملتی ہے اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مغربی سیکٹر یعنی جموں اور کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مشرقی سیکٹر یعنی سکم، اروناچل پردیش۔ بہرحال انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی۔ جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LAC کہا گیا ہے، تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، جو کشیدگی کا باعث بن رہا ہے۔ انڈیا مغربی سیکٹر میں یکسائی چین پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ سن 1962 کی جنگ کے دوران چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کو تابڑ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح چین تیار ہے۔ چین کی نظر اکھنڈ بھارت کے خواب نے بھارت کو جھٹکا دینا ہے، جسے صحراوی وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جانا ہے۔ تحریک خالصتان بھی اب محاذ پر پہنچ چکی ہے اور چین پوری طرح ہائی الرٹ ہے۔ چین نے کہا ہے کہ دونوں ملک اب بھارت یہ جان لے کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے، کشمیری اکیلے نہیں ہے، چین ہر صورت تابڑ توڑ کارروائیاں کرے گا۔ چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے ٹویٹر پر مذکورہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارتی سرحد کے قریب گلوان ویلی میں اپنے کردار کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ایک انچ زمین بھی نہ دینے والے PLA کے فوجی چینی لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چین کی حکمراں جماعت کمیونسٹ پارٹی کا ترجمان قرار دیا جاتا ہے۔ 1 جنوری کو ایک رپورٹ میں شائع کی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال 9 سال کے موقع پر وادی گلوان میں چینی پرچم بھی لہرایا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اخبار کو ایک ایسی ویڈیو بھی بھیجی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی فوجی انڈین سرحد کے قریب وادی گلوان میں ایک پتھر کے سامنے کھڑے ہیں جس پر لکھا ہے کہ 1 انچ زمین بھی نہ چھوڑیں گے۔ اس ویڈیو میں یہ فوجی قوم کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ ہم نے بھارت پر قبضہ کر لیا ہے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق اس کے بعد چین کا جھنڈا ایک ڈرون کے ذریعے بلند کیا گیا اور وہاں پر تربیت کرنے والے چین کی مغربی سیکٹر کمانڈ کے فوجیوں نے سلامی دی اور ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔